محرم الحرام، جسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ. اللہ کی طرف اس مہینے کی اضافت تعظیمی ہے، یعنی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس سے اس مہینے کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی ہے اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا ہے. آپ دیکھیں تو محرم سے یہ سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر یہ سال ختم ہوتا ہے. دونوں ہی حرمت والے مہینے ہیں. تو پھر باقی سال کے جو مہینے ہیں اس میں ہمیں انہی انسٹرکشنز کو فالو کرنے کا ایک طرح سے حکم ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں ہمیں بتائی گئی ہیں. محرم کے لغوی معنی ممنوع کے ہیں، مقدس کے ہیں، اور اسی طرح سے حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام. یعنی یہ بڑا اسپیشل مہینہ ہے جس میں بڑے خاص الخاص واقعات رونما ہوئے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ محرم، اسی طرح سے رجب، پھر ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ٹھیک ہے، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. ایک اس اسلامی سال کے شروع میں، ایک اسلامی سال کے آخر میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ حرمت کب سے قائم ہے؟ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ 4 حرمت والے مہینے اسلام سے پہلے بھی حرمت والے ہی تھے، اور یہ تب سے حرمت والے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں تو اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے مہینے میں عمرہ کرتے ہیں، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی ہے اور امن کی ضمانت ہوتی ہے. دیکھیں تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ کنٹینیوس 3 مہینے حرمت والے ہیں. تو یہ حج کے مہینے ہیں جس میں لوگ حج کے لیے ٹریولنگ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے رجب کا جو مہینہ ہے اس میں عمرہ کیا کرتے تھے. تو جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی، امن و امان کی فضا قائم کی گئی تاکہ لوگ ایزیلی ٹریول کر سکیں. پھر یہ کہ محرم ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، اسی سے ہی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا. اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. یہ فتح الباری میں ساری ڈیٹیلز آتی ہیں کہ ہجری کیلنڈر بنایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی پہلا سال شروع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پہلا چاند جو نکلا، یعنی جو پہلا مہینہ شروع ہوا وہ محرم کا تھا، تو فرسٹ منتھ پھر محرم کو قرار دیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے یہ بہت ہی قیمتی نعمت ہے، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ یہ وقت ہمارا گزرتا ہی جا رہا ہے. 1 سال کے بعد دوسرا سال، اور دوسرے سال کے بعد تیسرا سال، کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. اور جب ہم 1 سال گزار دیتے ہیں اور نئے سال میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ پچھلا سال ہمارا ماضی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سال آتے اور جاتے رہیں گے، مگر ان دنوں کو، ان سالوں کو کس طرح اور کن حالات میں ہم نے گزارا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، کن اعمال کے ساتھ گزارا ہے وہ اعمال باقی رہ جاتے ہیں. اسی لیے جو محرم کا مہینہ ہے یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بامقصد گزارنا ہے اور اپنی زندگی کو مفید کاموں میں لگانا ہے، کارآمد کاموں میں لگانا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے.